السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کا باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے ایمانیات اس کا حصہ الف اور سبق اس میں عقیدہ توحید کو پڑھیں گے۔ ہم اپنے اس سبق کو بھی اپنے پچھلے تمام اسباق کی طرح لانگ اور شارٹ دونوں کو ایک ساتھ کور کریں گے، کیونکہ فیڈرل بورڈ میں ای شیٹ وہ یوز ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے ٹیکسٹ بک کو ہی میں نے پوائنٹس بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ نہ یاد کرنا پڑے، اور جتنا آپ یاد کریں اپنی شیٹ پہ اس کو اتار دیں۔ سب سے پہلا اس کا مین پوائنٹ وہ عقیدہ توحید کا مفہوم ہے۔ عقیدہ توحید، جس طرح کہ توحید لفظ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے واحد، یکتا، ایک جاننا، ایک ماننا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس کی لغت میں بھی اس کی تعریف ہو گئی اور شریعت کی اصطلاح میں بھی اس کی تعریف ہو گئی ہے، اور یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 1 بھی ہو گیا، عقیدہ توحید کا مفہوم۔ آپ اتنا اس میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید چونکہ ہم جانتے ہیں اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی ہے۔ کوئی شخص عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت کو بھی ہم 2 پوائنٹ میں کریں گے، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام اخلاص اور توحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ توحید پر مبنی صورت، اس میں واضح کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کی ذات واحد اور لا شریک ہے۔ اس کا اگلا ہم کریں گے یہ قرآن کی روشنی میں تھا۔ اب حدیث کی روشنی میں، یا آپ اپنی کتاب کے تیسرے پیج پہ تھوڑی جگہ ہے وہاں پر خود لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے کہ جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی یعنی کہ چابی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے حدیث کی روشنی میں۔ پھر ہم آتے ہیں یہ حدیث کی روشنی میں۔ اب ہے ہمارا اگلا پوائنٹ تیسرا، عقیدہ توحید کی اقسام۔ اب ہے اس کے آگے پوائنٹس ہیں توحید ربوبیت، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ربوبیت یعنی کہ رب ہونا۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ یعنی خالق ہونا، تخلیق کی اس نے انسان کی، پیدا کیا، مالک ہے وہ اس کا، اور رازق رزق بھی وہی دیتا ہے۔ اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہو؟ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک اس میں ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہے دوسری اس کا پوائنٹ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد ہے اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کسی اور کی عبادت کرنا، اور پھر پوری زندگی اس کے احکامات کے تحت گزارنا ہی توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ۔ تیسرا اس کا پوائنٹ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی کہ نام میں اور صفات یعنی کہ خوبیوں میں۔
بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اسما میں اس کا شریک نہیں ہے، یعنی ایسا اعتقاد ہی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اس طرح وہ اپنے اسما و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ چوتھا، شرک اور اس کی اقسام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عقیدہ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کے لفظی معنی ہے حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا۔ آپ اس میں بچوں آپ کی مشق کا شارٹ کوشچن بھی کور ہوتا ہے۔ پہلا شارٹ کوشچن ہے آپ کا، شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک کا مفہوم بیان کریں۔ یہاں پر یہ دیکھیں میں نے 1 شارٹ کر کے لگایا ہوا ہے، اس کا آنسر آپ لوگ بھی مارک کر لیجئے گا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اب جو تینوں ہم نے اوپر عقیدہ توحید کی اقسام پڑھی ہیں ان میں شریک، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یہاں تک آپ کا شارٹ کوسچن 1 بھی کور ہو جائے گا۔ پھر ہے آپ کا دوسرا کوسچن آئے گا، شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں۔ اب ہم شرک کی اقسام پڑھ رہے ہیں، آپ یہ والا ایک یہاں سے سیکنڈ شارٹ کوسچن بھی لگا سکتے ہیں، ایک یہ کر لیں، آگے ہماری 2 اقسام اور آئیں گی، تو ہم 3 آپ کے پاس شرک کی اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی 2 آپ شارٹ کوسچن کا آنسر لگا سکتے ہیں۔ شرک، ذات میں شرک، یعنی اس سے جیسے کہ ذات میں شرک اللہ تعالیٰ کی کے برابر کسی کو ٹھہرانا، اس کے آپ ہیڈنگ سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو اس کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اخلاص کی آیت کا ترجمہ، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کوئی جو ہے اس کے ذات میں شریک نہیں ہے۔ پھر آپ کا اس کا تیسرا پوائنٹ ہو رہا ہے، ابھی ہم نے جو عقیدہ توحید کی اقسام پڑھی تھی اسی میں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ انہی کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ نمبر 2، الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی ذات عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا پوائنٹ ہے صفات میں شرک، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شارٹ کوسچن میں آپ کا ہے شرک کی کوئی سی 2 اقسام، تو آپ ایک ذات میں شرک کو کر سکتے ہیں اور صفات میں شرک کو کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ 3 صفات دی ہیں، ان میں سے کوئی بھی 2 آپ شارٹ کوسچن میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی کہ صفات خوبیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کی ذات میں اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسے صفات ماننا، یعنی اللہ جیسی خوبیاں جو اللہ کی ذات میں ہیں وہ کسی اور میں ماننا، اور یہ اعتقاد بھی رکھنا کہ صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس جیسا، یعنی اس اللہ جیسا کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ پھر آپ کا آخری پوائنٹ ہے عقیدہ توحید کے اثرات، اور یہ ویسے الگ سے کوشچن بھی بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں، ویسے تو ہے آپ کا لانگ کوشچن عقیدہ توحید پر ایک جامع نوٹ لکھیں جس میں یہ سارے پوائنٹ ہو جاتے ہیں کور کہ عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے۔ یہ میں ریوائز کر رہی ہوں، دوبارہ سن لیجئے گا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، پھر عقیدہ توحید کی اہمیت میں قرآن مجید کی روشنی میں بتایا گیا ہے، حدیث کی روشنی میں، پھر عقیدہ توحید کی اقسام بیان کر دی گئی ہیں، شرک کی اقسام ہیں، اور سب سے آخر میں عقیدہ توحید کے اثرات ہیں۔ چونکہ فیڈرل بورڈ میں کنسیپچول ہے، وہ یہ بھی کوشچن دے سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے اثرات، صرف اسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے،
اور لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ نمبر 4، عقیدہ توحید انسان میں صبر، قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام بڑی بہادری سے کر لیتا ہے، بڑی تکلیف وہ برداشت کر لیتا ہے اور اس میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یہ توکل ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ظاہر تمام انسان برابر ہیں، سوائے وہ جو بھی اللہ کے قریب ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور ذات پاک اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر اس کا 5واں پوائنٹ، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان جو ہے پر امید ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے اور اطمینان بخش زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ بیٹا اب اس کی ہم آتے ہیں ایکسرسائز پر۔ اچھا اب یہ دیکھیں اس کی مشق آ گئی ہے۔ توحید کے لغوی معنی: ایک ماننا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ الاخلاص میں۔ شرک کے لغوی معنی جو ہے حصہ دار بنانا ہے۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی، اور یہ آپ کی مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات ہیں جو مشق ہم نے کر لی ہے ساتھ ہی۔